زرداری صاحب سے یہی پیغام ہے ان کو کہ آپ بذات خود صوبائی حکومت کو، مقامی پیپل پارٹی کو ایڈوائز کر لے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لے، اس پر شب خون مارنے کی بجائے، اور اتنے عرصے بعد اگر لوگوں کو ایک اچھی قیادت مل رہی ہے تو لوگوں کو اس اچھی قیادت سے محروم نہ کریں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ہماری اس بات کو سنیں گے اور اس معاملے کو طول دینے کی بجائے وہ آئندہ چند گھنٹوں میں جماعت اسلامی کی جیت کو تسلیم کر کے، عوام کے مینڈیٹ کو قبول کر کے اس کنفیوژن کو ختم کریں گے تاکہ ہم آگے بڑھیں اور شہر کراچی ترقی کی طرف چل پڑے۔ میں خود 20 تاریخ کو جمعے کے دن کراچی کے عوام کی شکری کے لیے جا رہا ہوں، اور 20 تاریخ کو ہم پورے ملک میں بھی یوم تشکر کے طور پر منا رہے ہیں، اور میں خود انشاءاللہ تعالی کراچی جا کر وہاں کے عوام کا، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا، بزرگوں اور نوجوانوں کا، اور مختلف دائروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خود وہاں پر جا رہا ہوں۔ محترم صحافی حضرات، اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، 23 کروڑ عوام اس پر بے انتہا پریشان ہے، پورا سسٹم جام ہو گیا ہے، اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی تینوں کو عام آدمی کے مشکلات کا کچھ بھی احساس نہیں ہے۔ اب قوم ہے، چاند پر لوگوں نے قدم رکھا اور ہماری قوم 20 کلو آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑی ہے۔ آج کے دن بھی 6000 سے زیادہ کنٹینر سمندر میں، بحری جہازوں میں پڑے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ادارے ملیشیا میں، چائنا میں کتابیں چھاپ کر یہاں لا کر بچوں کو دے رہے ہیں۔ وہ سارے کتابیں بحری جہازوں میں، مرغیوں کے لیے خوراک بحری جہازوں میں، دوائیاں جو باہر سے آ رہی ہیں بحری جہازوں میں، کارخانوں کے لیے خام مال باہر سے جو درآمد کی جا رہی ہے جہازوں میں، اور 2.5 مہینوں سے ایلسی بند ہے۔ اب ان کا کرایہ علیحدہ، اور ادھر لوگوں کے کارخانے بند ہو گئے۔ کارخانے بند ہو گئے تو بے روزگاری میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا تو جرائم میں اضافہ ہوا، اور اس وقت پورا ملک جام ہے۔ لیکن اگر لوگوں کی اس تکلیف کا، اس غربت کا، اس بے روزگاری کا، اس مہنگائی کا، اس بد امنی کا کسی کو احساس نہیں ہے تو وہ آپ کے ملک کا یہ کرپٹ اشرافیہ ہے اور یہ برسر اقتدار لوگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے ایک طویل عرصہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس اسمبلی میں نہیں جائیں گے، اور قوم کو ایک خاص مصنوعی کیفیت میں مبتلا کیا۔ اب اچانک انہوں نے اعلان کیا کہ نہیں، ہم تو جانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں اسپیکر نے جوابی وار کیا اور ان کے 35 لوگوں کے استعفیٰ منظور کیا۔ تو دونوں کا رویہ غیر سنجیدہ ہے، قابل مذمت ہے، اور یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں ان کا 100% نقصان عوام کو ہے۔ ایک طرف معاشی لحاظ سے بھی ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اور دوسرے طرف آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے، اور اس کا بھی نقصان اس وی آئی پی کو نہیں ہے۔ ایک گورنر 700 کنال گھر میں رہتا ہے، ایک عام ایس ایس پی بھی 104 کنال گھر میں رہتا ہے،
افسر ہے 10-10 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہی ہیں، لوگوں کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ان کے کارخانے چل رہے ہیں، پراپرٹیز ہیں، اضافہ ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ عام انسان کا ہے، کاشتکاروں کا، دہقانوں کا، مزدوروں کا، چھوٹے تاجروں کا، بے روزگار نوجوانوں کا۔ اب لوڈ شیڈنگ ہے پورے ملک میں۔ میں کل ابھی خیبر پختونخوا سے آ رہا ہوں، زبردست 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن اسلام آباد کی حکمرانوں کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے، تو یہ سب کے سب بری طرح ایکسپوز ہو گئے۔ اور میں ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں، اور آج بھی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن ہو، اور الیکشن سے پہلے ضروری ہے کہ الیکشن ریفارمز ہو، اس لیے کہ الیکشن ریفارمز کے بغیر اگر الیکشن ہو بھی گیا تو 2023 کے الیکشن میں پھر لوگ دست بگریبان ہوں گے، نتیجہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے، اور آئندہ 5 سال بھی اسی جھگڑوں میں اس قوم کے ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ کب تک قرضوں کی معیشت پر پاکستان چلائیں گے؟ آپ کب تک باہر کی اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے پر کچھ دیر کے لیے پاکستان کو چلائیں گے؟ تو اس وقت پورا ملک ایک وینٹیلیٹر پر ہے، معاشی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، اور مجھے افسوس ہے کہ اس وقت کوئی بھی حکومت سے باہر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا صدر ہے، مسلم لیگ کا وزیر اعظم ہے، پی ٹی آئی کا وزیر خارجہ ہے، پیپلز پارٹی کا، اور کل تک پنجاب میں ان کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، تو کوئی باہر تو نہیں ہے حکومت سے، اور کوئی بہانہ بھی نہیں رہا۔ کوئی پارٹی یہ بہانہ نہیں کر سکتی کہ ہمارے ساتھ اختیارات نہیں تھے، ہمارے ساتھ وسائل نہیں تھے۔ ہر چیز ان کے ساتھ، عدلیہ ان کے ساتھ، نیب ان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، ہر چیز ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی یہ 100% ناکامی سے دوچار ہو گئے۔ اب اس ملک کو ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو خود حقیقی جمہوری جماعت ہو، وہ آئے گی تو جمہوریت مضبوط ہوگی۔ جن پارٹیوں کے اندر خود جمہوریت نہیں ہے، وہ کیسے جمہوری نظام میں جمہوریت کو مستحکم کر سکتے ہیں؟ اب اس ملک کو ضرورت ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو۔ باہر سے جتنا پیسہ آتا ہے وہ کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے 3 کروڑ سے زیادہ متاثرین سیلاب ہے۔ آپ صحابی بھائی خود جا کر سکر جائیں، آپ جامشورو جائیں، آپ بلوچستان جائیں، آپ مدینہ اور کالام جائیں، لوگوں سے پوچھے، چلے وہ دور ہے تو ادھر یہ قریب حلقہ ہے، آپ کا میاوالی جائیں، کہ میاوالی میں کیا کسی آدمی کو پیسہ ملا ہے گھر کے تعمیر کے لیے؟ ان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے کوئی تعاون ملا ہے؟ میں خود میاوالی گیا ہوں، 2 مہینے تک وہاں تو خود وزیر اعظم نہیں گئے، حال یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا حلقہ تھا۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن کے خاتمے کا بھی ایک ہی علاج ہے کہ آئندہ حکومت جماعت اسلامی کا بنے، جمہوریت کے استحکام کا، قانون اور ضابطے اور عدل اور انصاف کی حکمرانی کا ایک ہی علاج ہے کہ اب اس ملک میں جماعت اسلامی کو چانس ملے، اور ہم اپنی صلاحیت ایک منظم ٹیم کے ساتھ عوام کی خدمت میں لگائیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان کو قرض فری پاکستان بنائیں گے، کرپشن فری پاکستان بنائیں گے، خوشحال اور اسلامی پاکستان بنائیں گے، اور قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ہم پاکستان کو ایک جدید اسلامی ریاست انشاءاللہ تعالی بنا سکتے ہیں۔ اچھا میاں صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو کراچی میں جو آپ نے مینڈیٹ لیا ہے، ایک منٹ، کراچی میں جو آپ نے مینڈیٹ لیا ہے، ریوائول کیا، اس پر مبارکباد۔ اذان ہو رہی ہے، شکریہ آپ کا۔
اچھا امیر صاحب، پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے مینڈیٹ لیا. یہ بتائیے گا کہ بہت سی ایسی جگہ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر جماعت اسلامی کی کوئی جیت کی ہمیں امید نہیں تھی وہاں جماعت اسلامی جیتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عوام نے اتنا آپ کو مینڈیٹ دیا اس کے باوجود بھی آپ کی طرف سے جو احتجاج کیا جائے اس پر پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں انہوں نے کہا بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ماضی ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا اس کو دیکھتے ہوئے کل جو آپ کا اجلاس بھی ہوا اندرونی کہانی یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں. تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ کا تجربہ خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے, تو اب آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اور پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں کہ ہماری زیادہ سیٹیں میئر ہمارا ہونا چاہیے. دیکھیے پیپل پارٹی کہتے ہیں کہ میئر ان کا ہونا چاہیے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے میئر ان کا ہونا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ میئر کراچی میں جماعت اسلامی ہی کا ہوگا, اس لیے کہ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور جو اس وقت ہمارے ساتھ سرکاری ڈاکومنٹ ہے وہ تو آلریڈی 94 حلقوں کا موجود ہے. ہم کوئی افسانہ بیان نہیں کر رہے ہیں, نہ کوئی مبالغہ کر رہے ہیں, یہ تو وہ ڈاکومنٹ ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے. تو ہماری اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. باقی پیپلز پارٹی کو جہاں اعتراض ہے وہ جائیں, الیکشن کمیشن کے پاس جائیں, عدالتوں میں جائیں, ان کی مرضی ہے. لیکن سب سے پہلے یہ بات کی بات ہے کہ ہم کس کو ساتھ لے رہے ہیں اور کس کو ساتھ نہیں لے رہے ہیں. ابھی ہم نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو ساتھ لیں گے یا پی ٹی آئی کو ساتھ لیں گے. ابھی ہم اس جدوجہد میں ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ پر جہاں انہوں نے شب خون مارا ہے ہم وہ مینڈیٹ ان سے چھیننے کے بجائے اپنا حق وصول کر لے. اور آپ کی بات صحیح ہے, دیکھیں ہمارے ساتھ حکومت نہیں تھی, ہمارے ساتھ وسائل نہیں تھا, ہمارے وزراء نہیں ہیں, ہمارے وہاں ایم این اے نہیں ہے, ایم پی ایز نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر جماعت اسلامی پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اس مینڈیٹ کو قبول کر لیں. صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ لوگوں کا مطالبہ ہے جماعت اسلامی کا. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کو چانس ملنا چاہیے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ریفارمز ہو الیکشن کے لیے, تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ مقررہ مدت پہ الیکشن ہو یا پی ٹی آئی کا جو موقف ہے کہ 2-3 مہینے پہلے الیکشن ہونے چاہیے؟ جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے؟ میں پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کا تو پتہ نہیں چلتا ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ اس اسمبلیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے, ابھی انہوں نے کہا کہ اب ہم اس میں آ رہے ہیں. اب کل سے پھر پتہ نہیں چلتا ہے کہ اب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے 35 لوگ استعفیٰ دینے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہو. الیکشن ریفارمز کے بعد بے شک 2 دن بعد الیکشن ہو, اس لیے کہ اب تو پورا سسٹم تقریباً ختم ہونے کو ہے. لیکن اب اگر الیکشن ہو بھی تو اس کنڈیشن میں ہو گیا تو جھگڑوں کا, فساد کا ایک نیا دروازہ کھل جائے گا اور اس کے نتیجے میں پھر یہ سارا جمہوری نظام ختم ہونے کی طرف جائے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے الیکشن ریفارمز ہو, یعنی گیم پر اتفاق تو ہو نا کہ رولز آپ گیم کیا ہے, اس وقت تو کوئی رولز نہیں ہے. صاحب یہ بتائیں کہ اگر پیپلز پارٹی آپ کا مطالبہ پورا نہیں کرتی, جیسے مسلسل جو ہے وہ آپ وہ 8 فارم جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں میڈیا کے کہ یہ ہمیں آپ کے آروز نے سائن کر کے دیے ہوئے ہیں, اگر پیپلز پارٹی آپ کی یہ سیٹیں آپ کے بقول واپس نہیں کرتی تو کیا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کا یا اس کو ساتھ لینے کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ نہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنا حق لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر فرض کرے پیپلز پارٹی ہمیں ہمارا حق واپس نہیں دیتی تو ہمارے ساتھ پھر بہت سارے آپشنز موجود ہے. احتجاج بھی ہے اور احتجاج کے علاوہ اور بہت سارے آپشن موجود ہے. لیکن میں چاہتا ہوں, اس لیے آج میں نے زرداری صاحب کو یہی پیغام دیا کہ وہ از خود صوبائی حکومت کو اور اپنی پارٹی کو حکم کر لے کہ جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرے
یہ ہمارا حق ہے. اگر جماعت اسلامی کے بن جاتے ہیں تو جماعت اسلامی کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کراچی شہر کی شناخت دہشت گردی بن گیا، بری طرح سے اسے جو پامال کیا گیا، اور ایک معاشی ہب شہر ہے اسے جس طرح برباد کیا گیا، جماعت اسلامی کے پاس کس طرح کا پلان ہے وہ روشنیاں، وہ رونقیں کراچی کی بحال کرنے کے لیے؟ دیکھیے، امن، ترقی، بھائی چارہ اور یقین کو یہ اور عوام کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ان کی امانت ہے اور وہ جو کچھ دے رہے ہیں وہ انہی پر خرچ ہوگا. کراچی میں ریونیو بہت زیادہ ہے، معاشی ہب ہے، لیکن یہی ہو رہا ہے کہ ان کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. تو اگر کراچی کا پیسہ کراچی پر استعمال ہو جائے تو نہ کسی سے قرض لینے کی ضرورت ہے، نہ خیرات کی ضرورت ہے، نہ کسی ایک کی احسان مندی کی ضرورت ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں موقع ملتا ہے تو امن، ترقی اور بھائی چارے کا ایک. سراج الحق صاحب، آپ نے چانس کی بات کی، آپ چانس کس سے مانگ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی اور سے کہ وہ آپ کی حکومت بنا دیں؟ کیا آپ نے بات کی کہ جماعت اسلامی کو چانس دے دینا چاہیے، تو آپ چانس کس سے مانگ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی اور سے؟ میں کہنا چاہتا ہوں نا کہ وہاں ایک صوبائی حکومت ہے اور وہ اور اس پر اثر انداز ہو کر گڑبڑ کر رہی ہے. میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرو، عوام نے جس پر اعتماد کیا ہے اس کو قبول کرو اور ہمیں جانے دو، رہنے دو اور قوم کو لیڈ کرنے دو. میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں. اور آل پاکستان کے لیول پہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت. جی بالکل سسٹر کو موقع ہے. آپ نے یہ کہا کہ زرداری صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام کے مینڈیٹ قبول کریں اور آپ لوگوں کو آنے کا موقع دیں. اگر وہ عوام کا مینڈیٹ قبول نہیں کرتے ہیں دین وہ آپ سے ملاقات کی بات کرتے ہیں کہ ہم بات چیت سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، تو کیا آپ ان سے ملاقات کریں گے؟ دیکھیے، بات چیت کے دروازے کھلے ہیں. ہم نے اپنے لوکل لیڈرشپ کو اس سے منع نہیں کیا ہے، لیکن پہلے مرحلے میں ہم چاہتے ہیں نا کہ اس مینڈیٹ کو قبول کر لے. جو آپ کا اپنا فارم ہے، اس نظام نے دیا ہے. اگر آپ یا تو یہ کہے کہ جھوٹ ہے، ہم نے غلطی کی ہے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، نہیں. لیکن اور آپ کا یہ اب اختیار ہے بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ سوری ہم نے آپ کو کیوں دیا ہے. جب آپ نے دیا ہے اب اس کو قبول کرنا پڑے گا. یہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ ظلم ہوگا. اگر آپ اس سے انکار کرتے ہیں تو آپ رولز کو نہیں مانتے ہیں. سراج صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کراچی شہر ہے، سراج صاحب یہ بتائیے گا کہ یہی کراچی شہر ہے، یہی اس میں جماعت اسلامی کے سمپتھائزرز بھی ہیں، ووٹرز بھی ہیں، لیکن وہ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں آپ کو ووٹ نہیں دیتے، لیکن جب بلدیاتی الیکشن آتا ہے تو وہ ووٹ دیتے ہیں اور آپ کو بہت بڑی اکثریت دیتے ہیں، وہاں بڑی جماعتوں کے ووٹ لڑتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ کیا وہاں کی جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ جو عوامی ایشوز پہ کھڑی ہوتی ہے، چاہے وہ ملک ریاض کے خلاف کھڑا ہونا ہو، چاہے ٹینکر مافیا کے خلاف ہو، کیا اس میں حافظ نعیم صاحب جو ہیں ان کی وہ جو جماعت کی ٹریننگ ہے جو پریکٹیکلی وہ اپلائی کر رہے ہیں اس کا حصہ زیادہ ہے یا واقعی کہ جماعت اسلامی نے کوئی چینج لے آئی ہے؟ پیارے بھائی، جب بھی اور جہاں بھی پولنگ اسٹیشن کو آزاد چھوڑا گیا ہمیشہ لوگوں نے جماعت پر اعتماد کیا، اور جب چاروں طرف سے پولنگ اسٹیشن پر بالائی ادارے اثر انداز ہو گئے. آپ نہیں جانتے ہمارے ملک میں 2018 کے الیکشن اور مسلسل یہ جو تسلسل ہے جنرل الیکشنز کا، یہ تو آزاد الیکشن نہیں ہوتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے جنرل الیکشن میں مداخلت چھوڑی اور اپنے اعلان کے مطابق غیر جانبدار رہے، تو پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، سیاسی طور پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ آپ کو عجائب گھر میں بھی نہیں ملیں گے، لیکن یہ تو ان کے آشیرواد سے زندہ ہے اور چل رہے ہیں. یہ تو ان کے مصنوعی آکسیجن پر سانس لے رہے ہیں. اب پتہ نہیں کیوں ان کو ان سے اتنی پیار ہے کہ جو چلا بھی نہیں سکتے ہیں، ڈیلیور بھی نہیں کر رہے ہیں، کرپشن بھی کر رہے ہیں،
अकरबा परवरी भी कर रहे हैं, माफियाज भी इसमें इन्वॉल्व है, और कभी दवाई स्कैंडल और कभी आटा स्कैंडल और कभी पेट्रोल स्कैंडल, हत्ता कि प्याज स्कैंडल, सब में यही लोग इन्वॉल्व है, पनामा लीक्स में भी यही लोग हैं। फिर भी इन लोगों को सहारा देना और इसको एक हकीकी क़ियादत की बजाय गैर हकीकी और मस्नूई क़ियादत आगे लाना, अगर इन्होंने वाकई ये काम छोड़ा तो मैं एक बार फिर आपको कहूँगा कि आप अपने बच्चों को बताएंगे कि एक ज़माना था, पार्टियां थी जिसमें से एक का नाम ये और दूसरा का नाम ये और तीसरी का नाम ये आपको तारीख में भी नहीं मिलेंगे। सराज साहब ये फरमाएं कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि जमात इस्लामी हमारे मैंडेट को तस्लीम करे, जमात इस्लामी कह रही है कि पीपल्स पार्टी हमारे मैंडेट को तस्लीम करे। अभी मौलाना जांडिया ने किसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम धांधली कराते हैं तो सईद गनी कहते हैं कि मेरे भाई हार जाते, अगर धांधली कराते। वो कहते हैं कि भाई 30 नशस्तों में से जहाँ 3 नशस्तें पीपल्स पार्टी ने की हैं वहाँ पे धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया है, जहाँ पे हमने ज़्यादा जीते हैं वहाँ पे इल्ज़ाम नहीं है। वो मतलब वो दलील दे रहे हैं। मुझे ये समझाएं कि मजमूई तौर पर जो इलेक्शन हुए हैं, जमात इस्लामी ने इतनी अच्छा कमबैक किया है, बहुत अच्छी नशस्तें ली है, बड़ा समझे पहले या दूसरे नंबर पे जो भी, लेकिन मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान में धांधला जो होता रहा है, आप इसको कराची के इंतखाबात की धांधली को किस नंबर पे, कितना नंबर देंगे? प्यारे भाई, आपका मतलब यही है कि जो आपको मिले हैं बस उस पर राजी रहे। हम कहते हैं कि हमारे 88 नहीं है, हमारे 94 में कामयाबी मिली है, हम 1 सीट छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, 2 सीट छोड़ने के तैयार नहीं है, और ये तो अब भी 7 हलके मज़ीद ऐसे हैं जिसके फॉर्म हमारे साथ मौजूद है। हम उसका लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा जो है उस पर शबखून ना मारे। इसलिए आप हमारे भाई की बात कर रहे हैं जिन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि मेरा अपना भाई भी हार गया। आपका भाई हार गया तो हार गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे 7 हलकों का रिजल्ट तब्दील करें। हमारी हमदर्दी है उनके साथ। पार्टी की बात की, किसी भी जमात ने आज तक इलेक्शन को उसके नताइज को तस्लीम नहीं किया। जमात इस्लामी भी वही रिवायत जो है उसको बरकरार रखे हुए है। ये बताएं कि हल क्या है, इलेक्शन कमीशन पर कैसे एतमाद किया जाए। इस्लाहात तो तब होंगी ना जब अपोजिशन भी असम्बली में होगी, जब अपोजिशन ही असम्बली में नहीं है तो इस्लाहात कैसे होंगी। इस तरह से अगर इलेक्शन होते हैं, और पहले 2018 के इलेक्शन थे तब भी सिलेक्शन कही जा रही थी, आज बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इन्हें भी सिलेक्शन कहा जा रहा है, तो इसका बुनियादी हल क्या है? अभी हल बता दें। सिर्फ एहतजाज से क्या आप अपनी वो सीटें वापस ले लेंगे, या कोई कानूनी ऑप्शन के ऊपर भी आपने गौर किया है कि उसको इस्तेमाल करें? देखिए, इलेक्शन कमीशन का गैर जानिबदार होना और इलेक्शन कमीशन हुकूमतों की दबाव में न आए, और हम तो पहले यही कहते चले आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो, इंतज़ामी लिहाज से, माली लिहाज से। कराची में भी यही हुआ कि इंतज़ामिया जहाँ पर उन्होंने अपने असरात डाले, आरोस को मुट्ठी में लेकर 9 हलकों में हमारी जीत को उन्होंने अगवा किया, चुरा ली। तो पहले मरहले में हम यही कहते हैं, जनरल इलेक्शन के हवाले से तो मैंने आपसे कहा है कि डायलॉग की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त तो हम कराची का रोना रो रहे हैं। कल हमारे वैसे 86 से 88 हो गए हैं, लेकिन मज़ीद जो हमारे हलके हैं हम उसको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। न उनका हम नहीं ले रहे हैं पीपल पार्टी, लेकिन जो हमारे हैं वो हमें दे दे। अगर ये नहीं देते तो हमारे साथ एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है, और हमारे साथ बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है, लेकिन पहले मरहले में हमारी यही ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी छोड़े कराची के अवाम को, कि जो उन्होंने हक अपना इस्तेमाल किया है उस पर शबखून ना मारे।
آپ یہ بتائیں کہ بڑا کرافٹ کون ہے, چھوٹا کرافٹ کون ہے, اور کیسے آپ جو ہے وہ آپ کا نام اس میں شامل نہیں ہے. یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کو اور جماعت کو تعاون کی انہوں نے پیشکش کی ہے کراچی میں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں. آپ بتائیں کہ اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو وہ لیڈر بناتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ یعنی اگر وہ حقائق کو تسلیم کرے ہم ویلکم کرتے ہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کراچی کی ترقی کے لیے تمام سٹیک ہولڈروں نے مل کر ایک پرسکون ماحول بنانا ہے. یعنی کراچی ایسا شہر اب نہیں ہے کہ کوئی ایک جماعت اکیلی آگے بڑھے اور جنگ کا اور فساد کا ماحول ہو. ایک امن کے لیے سب سٹیک ہولڈروں کو آپس میں بیٹھنا ہوگا. لیکن فی الوقت امتحان یہی ہے پیپلز پارٹی کا بھی, صوبائی حکومت کا بھی, کہ وہ کراچی کے عوام کا مینڈیٹ قبول کرتے ہیں یا نہیں. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک جمہوری رویے کو اپنا لے اور اس مینڈیٹ کو قبول کرے. انشاءاللہ تعالی جب یہ قبول کریں گے پھر بات چیت بھی ہوں گے اور مستقبل کے حوالے سے مشاورت بھی ہوگی.